جو قرآن پڑھنے والا اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا، اس کو بھی اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فضل سے نوازا ہے، کرم سے نوازا ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، کائنات میں قرآن کی مثل کوئی کتاب نہ آئی ہے، نہ ہے، نہ ہوگی۔ قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید لاریب کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، اس کی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو لوگ ماننے والے ازل سے چلے آتے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی ازل سے۔ اس کی محبت کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سنایا نا تو کفار مکہ اکٹھے ہو کے نا ایک زبان کے ساتھ کہنے لگے یہ تو آپ اپنے پاس سے بناتے اور سناتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہنے لگے یہ تو اپنے پاس سے آپ گھڑ کے لیتے ہیں، تراش کے لاتے ہیں آپ۔ یہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، جو سارے خزانوں کو جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، اور میں یہ بات آپ کو جہاں جملہ آپ تک پہنچا دوں۔ اگر بات یہ ہوتی نا قرآن کریم کا مثل وہ لا سکتے تو پھر وہ بدر اور احد کے میدان میں تلوار اٹھا کے نا حضور کے سامنے آتے۔ ان کے پاس اصل میں اس کا کوئی توڑ تھا نہیں، قرآن کی مثل ان کے پاس تھی نہیں، وہ مثال لا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور کیسے لا سکتے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بشری کلام تو ہے نہیں، یہ کلام ربی ہے، تو اس لیے اس کی مثل ان کے پاس تھی نہیں۔ تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی یہ آیت عطا فرمائی۔ کفار نے بڑا زور لگا نا کہ آپ یہ اپنے پاس سے آیتیں تراشتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا محبوب اعلان کر دو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی شک ہے تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم اس طرح کرو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، کوئی چھوٹی سی صورت۔ اور شارحین دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکائی رکھی بڑا عرصہ، لیکن کسی کافر کی، کسی منافق کی، کسی مکے کے بڑے سے بڑے شاعر کی یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کلام کی مثل، قرآن کی مثل کوئی آیت لے آئے۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کی مثل لا سکتے اور حضور اللہ کے کلام کی مثل لا رہے ہیں اور اس کلام کا انکار کرتے ہو، اس کی عظمت کو انکار کرتے ہو، پھر اس طرح کرو ایک چھوٹی صورت لے آؤ، اگر تم لا سکتے ہو تو لاؤ نا پھر۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی یہ تراشا ہوا ہے اپنا تو پھر اس کی مثل صورت لے آؤ، اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، ان کی بات نہ کرو، اللہ اور اللہ والوں کی بات نہ کرو، ان کو چھوڑ کے تم سارا کفر اکٹھے ہو جاؤ اور لے آؤ قرآن کی مثل۔ لیکن اگلی آیت میں خود رب نے اس کا جواب دے دیا، اللہ رب الجلال نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے اور ہرگز قرآن کی مثل تم صورت لا ہی نہیں سکتے۔ وَقُولُوا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور ڈرو اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے ڈرو جس نے دوزخ کی آگ کو بنا رکھا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس آگ سے انسان اور پتھر جلائے گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم ڈرو، تم ڈرتے نہیں ہو، کیوں نہیں ڈرتے؟ تم ڈرو اللہ سے، تم اس کی مثل صورت لا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کائنات کے اندر
یہ آج بھی نظام ہے ہمارے ملک پاکستان. ہر ملک میں ایک نصاب ترتیب دیا جاتا ہے. یہ سکول کا نظام بنتا ہے نا نصاب, تو بڑے بڑے بورڈ بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے بورڈ بیٹھ کے ان کو اس نصاب کو ترتیب دیتے ہیں. لیکن جب 2 سال 4 سال گزر جاتے ہیں پھر بیان آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں نقص باقی ہے, اس میں خرابیاں ہیں, نصاب کو تبدیل کرنا پڑے گا, نصاب میں ابھی کمیاں ہیں. لیکن قربان جائیں میرے رب کی کتاب قرآن مجید پر, قرآن کی عظمت پر کہ اللہ نے ایسا نصاب حضور کی امت کے لیے ترتیب دے دیا, قیامت تک اس نصاب کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. جو اس قرآن پہ عمل کر کے زندگی گزارے گا اللہ اس کی زندگی کو دنیا میں بھی نور اللہ نور کر دے گا, قبر میں اس کے نور اللہ نور ہوگی, اور حشر کے دن بھی اللہ اس کو نور نورانی سے مالا مال قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعزاز اور اعجاز ہے. اس سے جس نے بھی پیار کیا نا اللہ نے اس کو نواز دیا. اس سے جس نے بھی پیار کیا اللہ نے اس کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا سا بندہ تو نہیں, چھوٹا سا بندہ نہیں, وہ بندہ جس کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا. جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ہے موسیٰ اشعری, اے ابو موسیٰ اشعری ذرا اللہ کی یاد دلا نا مجھے, اللہ کا قرآن پڑھنا ذرا, اللہ کا قرآن پڑھ کے مجھے سنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت بھی ان کی زبان سے قرآن سننے کو تیار تھی. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن سنتے تو حضرت فاروق اعظم ہچکی بچ جاتی ہے اور آپ رونے لگتے اور پھر کہتے ابو موسیٰ اشعری اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے قرآن سنا کے میرے دل کو روشن کر. پتہ چلا قرآن سنانا حضور کی سنت, سننا حضور کی سنت, اور سنانا سننا صحابہ کی بھی سنت ہے. آج تو قرآن مجید فرقان حمید کو ہم سنتے نہیں نا, ہم بیزار ہیں, ہم بیزار ہیں یقین جانے. لیکن اسی دور میں وہ لوگ موجود ہیں جو قرآن سے پیار کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جب تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے, حالانکہ تراویح کے اندر گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑا بھی لگائے حافظ تو 1.5 گھنٹے زیادہ نہیں لگتا, لیکن سوا سپارے میں 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ حافظ بغیر نماز کے لگاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کھڑا نہیں ہو جاتا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا, پاسپورٹ دفتر جائیں تو 2-2 3-3 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہاں بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں بندے کھڑے رہتے ہیں. اور اگر ایئرپورٹ میں جانا ہو کسی حوالے سے تو امیگریشن کرانے کے لیے وہاں لائن میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے. ڈومیسل بنانا ہو تو تب بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. شناختی کارڈ دفتر جانا ہو تو لائن میں لگ سکتے ہیں, دن دیہڑی توڑ سکتے ہیں, لیکن نماز تراویح کے اندر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کی اہمیت کھو دی, ہم نے قرآن مجید کی اہمیت کو نہ سمجھا. حالانکہ میرے رب نے ارشاد فرمایا, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تو جو قرآن کا ایک لفظ سنتا ہے اللہ اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے, بڑی عظمت والی کتاب.